ایک جج صاحب نے یہ بھی فرما دیا فوج مصروف ہے تو ایئر فورس اور نیوی کی بات کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ لاجک کی بات کر رہا ہو تو اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج سیاسی پارٹیوں کو نہیں سنا عدالت نے۔ کل عمران خان صاحب نے اردو نیوز جدہ کو انٹرویو میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے بات نہیں کروں گا۔ عدالت کے اس فیصلے سے اس بحران میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگا۔ آج شہباز شریف صاحب نے جو ہے انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئی ہیں۔ ہم ان سے کٹ آف نہیں ہو سکتے، ان نیچرل ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ رضی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اٹارنی جنرل صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس کی سربراہی میں الیکشن التوا کیس جو ہے اس کی سماعت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا ہے، اور لیکن ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ اس کا وقت کون سا ہے جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ فیصلہ ہو بھی گیا ہے اور پھر اس کو چھپایا بھی جا رہا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ کل کے لیے رکھ دیا انہوں نے کہ کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، کیونکہ وزارت دفاع سے انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ریزرو کے لوگ منگوا سکتے ہیں جو ریٹائر فوجی حضرات ہوتے ہیں تو ان کی زیر نگرانی الیکشن کروا دیے جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آپ کو بریف کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، لیکن اوپن کورٹ میں نہیں کر سکتا، تو مجھے علیحدگی میں وقت دیا جائے۔ تو اس کے اوپر انہیں ریزرو کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کی بھی تو بات کی گئی ہے۔ ریزرو کے علاوہ ایئر فورس اور نیوی کی بات بھی تو کی گئی ہے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ آپ اپنی معروضات لکھ کے دے دیجیے گا۔ تو پھر ایک جج صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر جو ہے وہ فوج مصروف ہے تو ایئر فورس اور نیوی کی بات کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ایسی بات جو ہے وہ کوئی ان پڑھ بندہ کرے تو اچھی بات لگتی ہے، ایک معزز جج کرے تو اچھی بات نہیں لگتی۔ مطلب ایئر فورس کی ہماری ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے نا افراد کار کی وہ 15 سے 20 ہزار ہے، اور مطلب کہ حد اگر آپ ان کے ریلیٹڈ بھی ڈال لیں تو مشکل سے وہ جا کے 40 ہزار بنتی ہے، اور 8 ہزار کے قریب ہمارے نیوی کے آپریشن کے اندر لوگ ہیں، اور اگر آپ اس کے سارا کچھ ڈال لیں ٹیکنیکل سپورٹ وغیرہ بھی تو وہ ان کی ٹوٹل کیپیسٹی جو ہے وہ بنتی ہے کوئی 25 ہزار کے قریب۔ اگر ہم اس کو اور بھی ان کے جو ساتھ میں ایسوسیٹڈ محکمے ہیں گھر شر بنا کے بھی وہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، وہ بھی ڈال دیں تو پھر بھی جا کے تو وہ 1 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتے، اور الیکشن کروانے کے لیے آپ کو کم از کم 4 لاکھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے کوئی لاجک کی بات کر رہا ہو تو اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ بات کی ہے۔ پھر یہ بھی بات آئی کہ جناب پیسے جو ہیں فنڈز جو ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب فنڈز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ فنڈز 3 دفعہ استعمال نہیں ہونے چاہیے، ایک ہی دفعہ الیکشن ہو جانا چاہیے۔ تو آج سیاسی پارٹیوں کو نہیں سنا عدالت نے، اور جسٹس منیب اختر نے پہلے تو کہا کہ جی ہمیں میڈیا سے پتہ چل گیا تھا، جب ان کو پھر اٹارنی جنرل نے جوابی جگتیں کرائیں، جو اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی سنا ہے آپ الیکشن کی تاریخ دینے کے لیے آج بیٹھے ہوئے ہیں، تو جج صاحب نے کہا کہ ہم نے کب کہا، آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ جب انہوں نے اس طرح کی جوابی جگتیں کرانی شروع کی تو پھر منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے جو تھا وہ اپنا سٹانس فوراً بدلا اور کہا کہ مجھے پتا چلا جی وہ میرے سٹاف نے مجھے سوشل میڈیا سے نکال کے دیا ہے، میرے سٹاف نے مجھے سوشل میڈیا سے نکال کے دیا ہے۔ سوشل میڈیا سے اور دیکھ لیں سر سوشل میڈیا کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے پھر اس کا کور لیا نا منیب اختر صاحب نے کہ مجھے میرے سٹاف نے سوشل میڈیا سے نکال کے دیا ہے کہ پی ایم ایل این نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر جو پریس ریلیز چڑھائی تھی وہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، اور اس کے اندر آپ نے بائی کاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کو پہلی جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی اس سے بچا گئے۔ یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو اب اس میں آپ کے خیال میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تاریخ دیں اور کہیں کہ جی اس تاریخ پہ ہر صورت تک الیکشن ہونے چاہیے، ورنہ ہم
توہین عدالت کے اندر حکومت کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو فارغ کر دیں گے. ایک تو فیصلہ یہ ہو سکتا ہے جس کے مجھے زیادہ امکانات نظر آتے ہیں، جس طرح کہ اچھا اپنا فواد چودھری صاحب نے آج صبح سٹیٹمنٹ میں بھی کہہ دیا تھا کہ کل کہ جناب پیر کے روز ایک جی حکومت کو توہین عدالت میں فارغ کر دیا جائے گا، تو وہ کہہ چکے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کیس کو تو پینڈنگ ہی رکھا جائے، زیر سماعت ہی رکھا جائے، اس کو فائنلی فیصلہ جی نہ کیا جائے. لیکن وہ جو جج صاحب بار بار کہتے ہیں، اور اس کا امکان ویسے بائی دا وے کم ہے، جو جج صاحب بار بار کہتے ہیں اچھا کہ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے گفتگو کر لیں اور کوئی ایک تاریخ جو ہے وہ لے آئے ہمارے لیے. ٹھیک ہے سر ویسے سیاسی قوتوں نے مل بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو حالات اتنے خراب ہی نہ ہوتے. جی بالکل. کل عمران آپ خان کی بات صاحب نے صحیح ہے کہ اردو ان کے نیوز اس کے امکانات بہت کم ہے. کل عمران خان صاحب نے اردو نیوز جدہ کو انٹرویو میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ تو بیٹھ کے بات نہیں کروں گا. یہ انہوں نے دوبارہ دہرایا ہے اس بات کو. اور دوسری پارٹیاں تو پہلے ہی کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو دونوں طرف سے نہ ہو گئی ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو میں نے کہا کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، دونوں پارٹیوں کی طرف سے ہی نہ ہو گئی. تو اب بالکل ظاہر ہے کہ پہلا فیصلہ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آ سکتا ہے. تو جی لیٹس سی کہ کیا ہے. حکومت نے سر اپنا انہوں نے صرف مطلب کہ اٹارنی جنرل کو سنا ہے، وہ تو بینچ کا حصہ ہوتا ہے، عدلیہ کا حصہ ہوتا بالکل ہے. اس کے بالکل بعد پی ٹی آئی کو سنا ہے، پی ٹی آئی کے سیکرٹری اسد عمر صاحب کو سنا ہے، اور وزارت دفاع وغیرہ کا سنا ہے. انہوں نے پی ٹی ایم کی کسی پارٹی کو نہیں سنا. تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ بہت واضح. تو لیٹس سی. سر یہ میں تو ایک دیکھیں فکرہ اب کہہ دوں، فیصلہ جو آئے گا. جی جی ایک فکرہ میں اور کہہ لوں کہ 63A کی جو مس انٹرپریٹیشن کی تھی، جس کے تحت تمام جو بارز کونسل ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عدلیہ کے 3 ججوں نے یہی 3 ججز جو تھے انہوں نے آئین کو جی ری رائٹ کر دیا تھا اور بحران پیدا کیا تھا اس ملک کے اندر. وہ بحران جو ہے وہ اپنی نئی ایکسٹریم کی طرف جا رہا ہے. یہ میری سٹیٹمنٹ ہے. عدالت کے اس فیصلے سے اس بحران میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. چلے اللہ کرے کہ سر اس طرح کے بحران سے ملک بچے اور جو ہمارے سارے معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں. لیکن یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اردو نیوز جدہ کو انٹرویو دے رہے ہیں، ادھر سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. یہ آخر اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب سعودی عرب کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی صحت اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے، وہ سفر کر سکتا ہے، اب تو ان کو پھر پاکستان بھی آ جانا چاہیے. دیکھیے بات میری سنیں، جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے سعودی میڈیا کی شرارت لگتی ہے کہ عین اس وقت جب نواز شریف صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب اور مریم بھی جا رہی ہیں، آخری جی 8 اپریل کو ان کی روانگی ہو جائے گی نواز شریف جی صاحب کی لندن سے، اور مریم بھی شاید 8 کو ہی پاکستان سے چلی جائیں. تو اس وقت جو ہے وہ عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں. جی دیکھیے کرونا کی وجہ سے 2 سال حج معطل رہا ہے. میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں. صحیح 2 سال بالکل معطل رہا ہے کرونا کے باعث. 2 سال بعد جب انہوں نے حج شروع کیا تو ایک بڑی بھرپور اس کو ایکٹیویٹی بنانے کی کوشش کی، اور اس کے اندر یہ بھی رکھا کہ دنیا کے جو پرومیننٹ مسلمان ہیں، جو کہ سعودیز کے خیال میں پرومیننٹ ہیں، ان کے اندر میڈیا کی شخصیات بھی تھیں، ان کے اندر انڈسٹری کی شخصیات بھی تھیں، ان کے اندر باقی شعبوں کے بھی جو پرومیننٹ لوگ تھے مختلف ممالک کے اندر، جی ان کو خصوصی دعوت پہ بلایا گیا اور شاہی مہمان رکھا. بیسیکلی اس سے ایک میسج یہ دینا تھا کہ یہ تمام لوگ جب یہاں پہ آئیں گے تو یہ خبروں کا موضوع بنیں گے، تو دنیا بھر کے اندر ایک وائب کریٹ ہوگی میڈیا کے اندر کہ حج جو ہے وہ دوبارہ پورے فین فیئر کے ساتھ، پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. یہ بیسیکلی ایم بی ایس کا انیشیٹو تھا. اس انیشیٹو کے تحت پچھلے سال بھی انہوں نے بہت سارے لوگ بلائے تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال حج کے اوپر یہ گئے ہوئے تھے، اپنا جی حج کے اوپر بھی اور رمضان میں بھی دونوں دفعہ ہمارے دوست سلیم صافی صاحب ان کے مہمان بنے تھے، اور انہوں نے ایک تصویر لگائی تھی بالکل جس کے اوپر پھر پی ٹی آئی نے تبصرہ کر دیا تھا کہ احرام میں لپٹے ہوئے ابلیس. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اس پہ جی مائنڈ ہوئے تھے اور دونوں کی بہت سوشل میڈیا کے اوپر وار بھی چلی تھی. اور اس کے بعد پھر کھل کے انہوں نے ان کی والدہ کے اوپر بھی، سلیم صافی کی والدہ کے اوپر بھی زبان درازی کی تھی.
تو پھر سلیم صافی صاحب بھی اس کے بعد کھل کے پی ٹی آئی کے اوپر نا تنقید کرتے ہیں کہ وہ پٹواری کیا کرتے ہوں گے جو کہ سلیم صافی صاحب کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کی والدہ کو گالی دی تھی. لیکن یہ اس بات سے ہٹ کے یہ وہ والا ایونٹ ہے. اس ایونٹ کے اندر انہوں نے اپنا دنیا کے حکمرانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو تو طیب اردوان بھی آئے تھے، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. ملائیشیا کے پریزیڈنٹ بھی آئے تھے، جو ہے یہ سارے لوگ وہاں پہ اکٹھے کیے تھے. یہ اس دفعہ بھی وہی سلسلہ ہے. آج شہباز شریف صاحب نے جو ہے وزیر اعظم صاحب نے انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دی کہ جی آئی ایم ایف کی تمام شرائط مان لی گئی ہیں اور ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان قریب آئے گا وقت کے حالات بدل جائیں گے اور پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اپنے بچپن سے کہ ہم آئی ایم ایف کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حالات بہتری کی امید ہے؟ حالات میں بہتری کی امید اس لیے ہے کہ جو ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت رہنا ہمارا ضروری ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر جو برآمدات ہیں اس وقت جو ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں وہ امریکہ کو کرتے ہیں، اس کے بعد نمبر 2 یورپین یونین کو کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس امریکہ کو ہوتی ہیں، اس کے بعد یورپین یونین کو ہوتی ہیں. تو یوں ہم ان کے نظام سے جڑے ہوئے ہیں. بہت سارے جو ہمارے جذباتی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر لعنت بھیجیں اور اپنی انڈسٹریز کھڑی کریں اور اپنے دوست چائنا کے ساتھ مل جائیں. چائنا کو ہم ایکسپورٹ نہیں، وہ تو عمران خان صاحب نے جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے اس کے بعد یہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہے لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کے بغیر ہم نہیں چل سکتے، کیونکہ وہی آئی ایم ایف کے سب سے اگینسٹ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ساری نیگوشیشن کی. وہ کوئی بھی میں وہی بات کرنے لگا ہوں، کوئی بھی پاکستان کا حکمران ہوگا نا تو وہ آئی ایم ایف کے بغیر اس لیے نہیں چل سکتا کہ پاکستان کی ساری جو مفادات ہیں وہ یورپین یونین اور امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بیشتر ایکسپیکٹڈ پاکستانی کہاں پائے جاتے ہیں؟ امریکہ اور یورپ میں. بیشتر ہماری ایکسپورٹس ادھر ہیں، امریکہ اور یورپ سے ہی پاکستان کو زر مبادلہ بھی بھیجا جاتا ہے، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہم ان سے کٹ آف ہونے کی بات نہیں کر سکتے، ہم ان سے کٹ آف نہیں ہو سکتے، ان نیچرل ہوگا. ہم ہمارے جو 50-60 لاکھ کے قریب ایکسپیکٹس ہیں اور بعض لوگ تو کروڑ جانتے ہیں جو کہ غلط ہے، کیونکہ جو دوسری نسل یا تیسری نسل کے ایکسپیکٹس ہیں وہ لوکلائز ہو چکے ہوئے، ان کے بچوں نے لوکل لینگویج سیکھ لی ہوئی ہے، وہ لوکل کلچر کے انہیریٹر ہیں اور پروٹیکٹر ہیں. انہیں یہ یاد ہے کہ میرا دادا پاکستان سے آیا تھا، تو وہ پاکستانی نہیں ہے. میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو فرسٹ جنریشن ایکسپرٹس ہیں، تو وہ بھی کوئی 50-60 لاکھ ہیں اس وقت کہ جو فرسٹ جنریشن ہے اور ابھی ان کے صرف بچے ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، اس طرح کے جو ہیں. اور زیادہ تر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں یا پھر ہیومن سمگلنگ کے اندر بھی سمگل ہو کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو اپنے آپ سے اتار کے نہیں پھینک سکتے، کاٹ کے نہیں پھینک سکتے. چلیں سر، اللہ کرے کہ جس طرح سے وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اچھا وقت پاکستان میں آ بھی جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو لیکن جس طرح سے آپ نے بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ گئے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ حالات میں بہتری ہوگی. لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آپ نے رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.